الحمد لله والسلام على عباد الله وخصوصا صلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسلام على آله وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنین۔ تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو تمام انبیاء و مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں ہوں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ میں نے آپ کو دعوت کی اہمیت کیا ہے یہ سب چیزیں بتا دی۔ آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا ہے۔ اور پچھلے دو سال کے کچھ اوپر سے جو درس چل رہا ہے دین محمد، جس میں نے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام، مرتبہ، آپ کی دعوت، آپ کی سیرت کے تقریباً حصے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب میں نے آج آپ کے سامنے سورہ صف میں سے چند آیات آپ کے سامنے ابھی میں نے پڑھا ہے۔ مکی زندگی، مدنی زندگی، دونوں میں ایک معمولی فرق یہ تھا، مکی زندگی میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید، اللہ کی وحدانیت کیا ہے، مرنے کے بعد تم لوگوں کو زندہ ہونا ہے، آخرت کے دن حساب دینا ہے، یہی چیزوں پر آپ زور دیتے رہے، انسانیت کو یہی چیزیں بتاتے رہے۔ اللہ کیسا ہے، اللہ کون ہے، جو تمہارا خالق ہے، اس نے تم کو پیدا کیا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی پر آپ اپنی دعوت کا مرکز، محور یہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا۔ مدینہ جانے کے بعد میں ہوا یہ کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو قانون کی حیثیت سے نافذ کیا، مکمل ایک نظام، ایک دستور، ایک قانون کی حیثیت سے آپ نے اس کو امپلیمنٹ کیا۔ ایک معاشرے کے اندر جو زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزیں ضرورت ہوتی ہے، سول کوڈس، سمجھ رہے ہیں، کرمنل کوڈس، یونیورسٹیز ہے نا، ایجوکیشن کے لیے اس کے اپنے ادارے، قانون کے لیے اس کے اپنے ادارے، تو یہ سب کچھ، اور اکنامیکل سسٹم کے لیے ایک نظام، جو ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں ایک ریاست کے، اس اعتبار سے محمد رسول اللہ نے مدنی زندگی میں
ایک ریاستی مکمل نظام قائم کیا. ٹھیک ہے، اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے، سب جانتے ہیں یہی ہوا، سب جانتے ہیں. لیکن لوگ کیا کرے، مسلمان امت کا حال یہ ہے کہ شعبے بانٹ لیے. مسلمان کیا کرے، شعبے، اچھی طرح سے سمجھو میری باتوں کو، شعبے بانٹ لیے. مکی زندگی کا کام کریں گے صرف دعوت کا. تبلیغی جماعت کے بھائی جو ہے یہ سوچ لیے کہ ہم لوگ مکی لوگ ہیں، خالی مکے والوں کا کام کرتے ہیں ہم لوگ. گشت لگائیں گے، پھریں گے، دعوت دیں گے، دکان سے کچھ نہیں ہوتا، کاروبار سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا اللہ سے ہوتا. تو اللہ کی راہ میں آؤ، 3 دن 40 دن لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، کم سے کم 3 دن سے روزہ لگاؤ، آؤ اللہ کی راہ میں آؤ، آؤ اللہ کی راہ میں آؤ. انہوں نے ایک اپنا کام بانٹ لیے. ٹھیک ہے، جماعت اسلامی کے لوگ وہ ایک اپنا کام بانٹ لیے. انہوں نے بولے نہیں، یہ اس سے بلانے سے کیا ہوتا، مکے کی زندگی ختم ہو گئی، اب عمر مدینے میں ہے. انہوں نے یہ سمجھے کہ ہم لوگ اب مدینے میں ہیں، مکے کا دور ختم ہو گیا، اب اپنے کو جو ہے اسلامی حکومت قائم کرنا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ انہوں نے ایک اپنا شعبہ بنا لیا ہے کہ ایک اسلامی ریاست کا کام انجام دینا ہے، ایک اسلامی ریاست بنانا ہے، قانون سازی کا کام کرنا ہے، حکمرانی اللہ تعالیٰ کی قائم کرنی ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ٹکڑے کر کے، پارٹس کر کے، جس کے جو سمجھ میں آیا وہ اٹھا لیا اس میں سے. تو ہمارے سلفی بھائی بھی پیچھے نہیں رہے ٹکڑے بننے کے اعتبار سے. ہمارے پاس بھی بہت سارے اختلافات ہیں. کرنا کیا ہے، اہم ترین بات یہ ہے کہ کرنا کیا ہے. آپ نہ مکے کے دور کو چھوڑیں گے، نہ اس کام کو چھوڑیں گے، نہ آپ مدنی زندگی کے اصول چھوڑیں گے. آپ محمد رسول اللہ کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد محمد رسول اللہ کے کل کام کو لے کر کے، جس طرح ابو بکر صدیق نے، سیدنا عمر فاروق نے، عثمان ابن عفان نے، سیدنا علی نے آگے بڑھایا ہے، وہ جو ہم تک پہنچا ہے اس کو کل لے کے چلنا ہمارا کام ہے. اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ نمبر 1، حالات کو دیکھنا پڑے گا. آپ کے کیا حالات ہیں، کن حالات میں آپ کو کس طرح کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، محض اصلاح کا کام کرنا ہے، یا محض دعوت کا کام کرنا ہے، یا محض قانون سازی کا کام کرنا ہے. نہیں، پرٹیکولر مت کرو، ٹکڑے مت کرو. آپ اپنے حالات دیکھو، آپ کو کیا کرنا ہے. آپ خود کا جائزہ لو کہ خود کی اپنی زندگی میں کیا میں توحید پر ہوں. جو مکی زندگی کی دعوت تھی رسول اللہ کی، جو مکی زندگی کی رسول اللہ کی دعوت تھی، جو اللہ کی وحدانیت آپ بتا رہے تھے اور غیر اللہ کی حقیقت بتا رہے تھے کہ ان کا کچھ مقام، ان کے لیے کوئی سند آسمان سے نہیں اتری ہے کہ ان کی پوجا پاٹ ہو. تو آپ اور میں جتنی امت ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ امت مکمل جائزہ لے کہ کیا ہم نے مکی زندگی کے رسول اللہ کے پورے کام کو سمجھا ہے، اس پوری دعوت کو رسول اللہ کی ہم نے سمجھا ہے. کیا ہم نے اس توحید کو اپنایا ہے جس توحید کی دعوت رسول اللہ نے مکے کے دور میں دی. کیا ہماری زندگیوں میں، ہمارے عقیدوں میں وہ چیز مضبوطی کے ساتھ گھر کر گئی ہے توحید. ہم کو یہ دیکھنا ہے. پھر ہم کو یہ جائزہ لینا ہے کہ ہمارے اندر آخرت کی کتنی فکر ہے، ہم مرنے کے بعد زندہ ہونے کو کتنا اہمیت دے کر کے مان رہے ہیں. مان تو رہے ہیں، مرنے کے بعد اٹھنا ہے. یہ تو ایک مسلمان کے عام بچے کو پوچھے بھی تو بولتا ہاں مرنے کے بعد زندگی ہے، قطعی، کیونکہ قطعی سنا انہیں. ہم اپنا جائزہ لیں گے کہ ہم کو کتنا یقین کامل ہے مرنے کے بعد اٹھنے پر، اور کتنی اہمیت ہم نے اس عقیدے کو دی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر کے ایک ایک پائے کا حساب دینا ہے. جو رسول اللہ نے 13 برس جس پر محنت کی، ہم نے اس کی قدر کتنی کی ہے. جائزہ پرٹیکولر اپنی نفس کے لیے لینا ہے، اپنے گھر کے لیے، پھر اپنے خاندان کے لیے دیکھنا ہے
کہ کیا مکی زندگی کی وہ ساری دعوت جو رسول اللہ نے جو تگودوڑ کی ہے، ہم نے اس کو کوئی ویلیو دیا ہے، کچھ اس کی قدردانی کی ہے، ہم نے اس کو ایڈاپٹ کیا ہے، اختیار کیا ہے؟ یہ دیکھنا ہے۔ جب ہم کو یہ سمجھ میں آ گیا، ہمارا ضمیر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہاں تو اللہ کے رسول کا غلام ہے، خادم ہے، تو یہ باتوں کو مانتا ہے، میرا نفس مجھ سے کہہ رہا ہے اللہ کی وحدانیت میں کسی قسم کا کمپرومائز میں نہیں کرتا۔ اب اس کو ہم لوگ بہت معمولی سمجھ لیے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ کسی درگاہ کی زنجیر نہیں پکڑتے، کسی مندر کا گھنٹا نہیں مارتے تو ہم لوگ مواحد ہیں۔ یہ ایک بھی کانسیپٹ ہے نا، توحید کے بارے میں جو سوچ ہمارے دماغوں میں گھر کر گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مواحد ہیں، ترا ہے ہم لوگوں کے پاس، ہم مواحد ہیں۔ لیکن واقعتاً ہم مواحد ہے کیا؟ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ مواحد کیا ہوتا ہے؟ مواحد کس کو بولتے ہیں؟ توحید والا کون ہوتا ہے؟ خود کی خواہشوں کی پوجا پاٹ کریں وہ تو اس سے بڑا مشرک ہوا جو اپنے ماں سوا کی پوجا کر رہا ہے، اشیاؤں کی پوجا کرے، کوئی انسانوں کی پوجا کرے، کوئی پتھروں کی پوجا کرے۔ یہاں تو خود اپنی پوجا کر رہا ہے نا، اس کا کیا؟ خود اپنے ہی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا، اس کا کیا؟ تو یہ قرآن کہتا ہے آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت الذی من اتخذ الہ ہواہ، کہ آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا؟ اللہ اکبر! خواہشوں کو ہی اپنا معبود بنا لینے والا کتنا بڑا مشرک ہو رہا ہے، سوچو آپ۔ اس نے تو اپنا ہی معبود بنا، اپنے ہی مائی باپ بنا، اپنے ہی خواہشوں کو، اپنے ہی نفس کو۔ تو یہ توحید کہاں ہوئی؟ توحید یہ کہاں ہوئی بتائیے؟ عزیز و اقارب کی خوشیاں، ان کی چاہتیں اگر اللہ تعالیٰ کے قانون پر، اس کے دیے ہوئے احکام کے اوپر غالب آ جائیں تو توحید کہاں سے ہوئی؟ توحید کہاں سے ہوئی پھر؟ یہ ساری چیزوں کو آپ سمجھنا۔ توحید کس کو بولتے ہیں؟ وہ 13 سال جو مکے کے دور کے توحید کے ہیں، یہ صرف محض بولنے سے نہیں ہوتا بھائی، دکان سے نہیں ہوتا، مکان سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، پھر اللہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو یہ کہیں کی توحید ہے بتائیے؟ 40 دن بھی جا رہے ہیں، 4 مہینے بھی جا رہے ہیں، زندگی بھی لگ رہی ہے، لیکن جس اللہ کے سامنے سجدے کرنے کے لیے، رکوع کرنے کے لیے، قیام کرنے کے لیے لوگوں کو کھینچ کے مسجدوں میں آپ لا رہے ہیں اور ڈال رہے اللہ کے سامنے، بچھا رہے ان کو اللہ کے سامنے، لیکن وہ الٹپ بچھانا ہے، آپ کا ایک فارمیلیٹیکل بچھانا ہے، آپ اللہ ہی کو نہیں جانتے تو پھر کیا سجدے کرنے کا حکم دے رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ کیا سجدے کروا رہے ہیں آپ لوگوں سے؟ جس کو سجدے کر رہے ہیں اس کو جانتا ہی نہیں جی، پھر کہا ہے کہ سجدے ہے یہ؟ تو توحید بہت ڈیپتھ ہے اس کے اندر بھائی، بہت گہری چیز ہے وہ توحید، اس کو سمجھنا ہے پہلے آپ کو، پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک نظام چاہتا ہے۔ جب تم اس کے غلام بن چکے ہو، مکمل اس کے غلام بن چکے ہو، اسی کی عبادت میں لگ گئے ہو، عبادت کا مطلب نماز روزہ نہیں، نماز روزہ بھی اس کا ایک حصہ ہے، عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں ہے، حج زکوٰۃ نہیں ہے، وہ ایک حصہ ہے اس کا۔ عبادت کل کی کل اطاعت ہے اللہ کی، مکمل اطاعت، اس کی مکمل تابعداری کرنا، زندگی کا ہر لمحہ اس کے حکم کے لیے سپرد کر دینا، اپنی خواہشیں اس کو سپرد کر دینا، اپنا اٹھنا بیٹھنا اس کو سپرد کر دینا، یہ اس کی بندگی کرنا ہے۔ جب آپ اس طرح اس کے بندے بن چکے ہیں اور عزم کر چکے ہیں کہ مجھے صرف اور صرف اللہ ہی کی بندگی ہی کرنی ہے، تب آپ کو پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کو اس کی بندگی کرنے کا اس نے کیا حکم دیا ہے، وہ آپ سے کیسی بندگی چاہتا ہے۔ آپ اس کے بندے ہونے کا دعویٰ تو کریں گے لیکن تجارت اپنی مرضی سے کریں گے،
تو کیا تجارت کے لیے آپ بندے نہیں ہیں اس کے؟ تجارت میں آپ کے لیے احکام نہیں دیے گئے کیا؟ وہاں بھی آپ اس کے بندے ہیں. ٹھیک ہے. وراثت کا مال آپ کا ہے رکھا ہوا، تو اس کی وصیت کرنے کے معاملے میں آپ آزاد ہو کیا؟ وراثت کے پورے قانون نہیں بنائے گئے آپ کے لیے؟ اللہ نے وہاں آپ کو آزاد چھوڑ دیا ہے کیا؟ نہیں، وہاں بھی آپ کے لیے قانون ہے. سمجھ رہے ہیں میری باتوں کو آپ؟ سودی نظام جس کے فرق سے اڑا کے پھینک دیے، کھاڑ کے اس کی جڑوں کے ساتھ اس کو پھینک دیا گیا. اگر آپ سسٹم چلائیں گے اپنا سودی نظام پر تو پھر آپ بندے بھی ہو اللہ کے. کیسا ممکن ہے یہ؟ کیسا ممکن ہے کہ آپ سودی نظام کے بھی دل دادے ہو، اس کے اندر کنٹریبیوشن بھی آپ کا ہو، سودی نظام کو باقی رکھنے میں آپ کا کنٹریبیوشن بھی ہو؟ اور کنٹریبیوشن کیسے ہوتا ہے معلوم ہے؟ سود کھانے سے ہی نہیں ہوتا، سود کھلانے سے بھی کنٹریبیوشن ہوتا ہے. آپ نے اس نظام کو زندہ رکھا، جس سودی نظام کو جڑ سے اکھاڑ دیا محمد رسول اللہ نے، اگر وہ اس نظام میں آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس کو باقی رکھنے میں، تو کنٹریبیوشن کیسے ہوتا ہے؟ سود لینا بھی حرام ہے تو سود دینا بھی حرام ہے. اگر آپ سود دیتے رہیں گے، مجبوری میں میں پیسے لے لیا قرضہ اور سود دے رہا ہوں، تو آپ نے نظام کو تو باقی رکھنے میں حصے داری لی ہے نا، آپ کا کنٹریبیوشن تو ہے اس کو باقی رکھنے میں. آپ نہ دے رہے نہ لے رہے ہیں، لیکن دو آدمی لینے اور دینے والے اور آپ جا کے بیچ میں گواہ بن رہے، تو آپ کنٹریبیوٹ تو کر رہے ہیں نا، اس سسٹم کو سپورٹ تو کر رہے ہیں نا آپ. تو اس سسٹم کو باقی رکھنے میں آپ کا سپورٹ تو ملا، اگر آپ گواہ بھی بن گئے دونوں کے بیچ میں. آپ گواہ بھی نہیں بنے لیکن لکھ کے دے رہے ہیں، آپ دونوں کے ایگریمنٹ جو بھی دونوں کے بیچ میں شرائط ہوئے ہیں وہ آپ لکھ کے دے رہے ہیں، تو آپ کنٹریبیوٹ تو کر رہے ہیں نا، اس سسٹم کے سپورٹ تو بن رہے ہیں آپ. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پوچھا گیا سود کے بارے میں، اس کی شرح بیان کر دیجیے آپ، سود کی کچھ وضاحت کر دیجیے آپ. امیر المومنین کیا کہتے ہیں؟ کیا پوچھ رہے ہیں مجھ سے سود کے بارے میں؟ غصے میں آ گئے. کیا شرح پوچھ رہے ہیں اس کی؟ کیا وضاحت پوچھ رہے ہیں مجھ سے تم سود کے بارے میں؟ سنو، سود کا لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے، گواہ بننا بھی حرام ہے، یہاں تک کہ دو آدمی اگر سود کا لین دین کر رہے ہو لکھ کے دینا بھی حرام ہے. کسی قسم کے کنٹریبیوشن حرام ہے، سپورٹ کرنا حرام ہے اس سسٹم کو. یہ امیر المومنین آپ کو بتا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو یہ پورا کمپلیٹ سسٹم توحید کے ارد گرد گھومتا ہے، اللہ کی توحید کے. آپ اس کے غلام ہیں تو اس کا نظام کو ماننا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کیا ہے؟ یہ امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کی آپ کو، اور مدنی زندگی میں یہ وہ کام ہوئے ہیں. رشوت حرام، جوا حرام، شراب حرام، یہ سب کیوں؟ یہ تمہارے ہی معاشرے کو پاک کرنے کے لیے ہے، زمین کی پشت پر نیکیوں کو قائم کرنے کے لیے ہے، ایک صلح کو قائم کرنے کے لیے ہے، ایک بہترین انسانی معاشرہ تشکیل دینے کی خاطر ہوا ہے. اور یہ اس نے قائم کروایا ہے جو خلاق ہے کائنات کا، جو خلاق العلیم ہے، جو عزیز الحکیم ہے، زبردست حکمتوں والا. اس کو سب معلوم ہے کیا انسانی معاشرے کے لیے بدترین اعمال و افکار و نظریات اور سسٹم ہے، کیا گندا ہے ان کے لیے، کیا نقصان پہنچائے گا، اور کیا ہے جو ان کے لیے بھلائی فراہم کرے گا، وہ خوب جانتا ہے. تو اس نے ایسے احکام دیے ہیں جس میں ساری مانو جاتی کے لیے، ہول ہیومینٹی کے لیے صرف بھلائی بھلائی، کسی کا نقصان نہیں، کسی کے لیے نقصان نہ ہو. زکوٰۃ کا نظام قائم کرو، سود کو حرام کرو. کیوں؟ زکوٰۃ کا نظام اس لیے قائم کرو، تمہارے اندر کے جو اہل ثروت ہیں، مالدار لوگ ہیں، ان کا 2.5% لا کے بیت المال میں جمع کرو سال بھر میں ایک مرتبہ، بہت سارا جمع ہو جائے گا. اب اس میں سے دیو ان لوگوں کو جو محتاج ہے، جن کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی سود پہ قرضہ لینے کی. ہر دولت مند جو دنیا کا ہے اپنا 2.5% ایمانداری کے ساتھ لا کے جمع کر دے بیت المال میں، تو کوئی گھر ایسا رہے گا جس میں چولہا نہیں جل رہا بھوکے سے روز کے بچے. ہر ایک کو کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے گا، ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس کو.
آپ کو زبردستی ضرورت کب پڑتی ہے؟ بچے کی شادی کر رہے ہیں، بچے کی شادی کر رہے ہیں تو آپ کو تکلیف یہ ہے کہ بچے کی شادی دان دہیج کے بغیر نہیں ہوتی بھائی. ٹینشن یہ ہے نا باپ کو. جس باپ نے 2-4 بچیاں پیدا کر دی، 8-10 بچیاں پیدا کر دی تو اور ٹینشن بڑھ گئی اس کی. بہت بڑا گناہگار، سزائے موت کے لائق ہو گیا وہ آدمی جو بچیاں پیدا کر دیا. اس کے ہاتھ میں تھا، بچیاں پیدا کرنا اس کے ہاتھ میں تھا بھائی، وانٹیڈلی پیدا کیا اس نے. اب معاشرہ اس کو، سماج اس کو سزا دے گا، سماج اس کو سزا دے گا. کیا بدترین سماج بنا کے بیٹھے ہوئے آپ. ہاں ارے تو پرماتما ایشور کے ہاتھ میں تھا، جس کو بچے دینا ہے، کس کو بچیاں دینا ہے وہ دیا. تم کو کس نے کہا کہ بچیاں پیدا ہو گئے تو اس کے اوپر وہ ظلم ہو جائے گا؟ بچیاں پیدا کرنا تم نے بنا دیا. یہ تم نے کنیا دان رکھ دیا، کٹنم رکھ دیا، دان رکھ دیا، دہیج رکھ دیا. بچیوں کو دینا ہی دینا ہے تو کائے کو دینا ہے بھائی؟ کیوں دینا ہے؟ تو یہ سسٹم اس لیے بنایا گیا، کچھ نہیں دینا ہے بچیوں کو طرف سے، کچھ نہیں، بلکہ تم بچیوں کو دینا الٹا، مرد آدمی. الرجال قوامون علی النساء. اور کیوں ہے یہ؟ کیونکہ تم اپنے مال ان پر خرچ کرتے ہو. مرد عورتوں کے اوپر حکام بنائے گئے ہیں، حکام ہیں. اس لیے بھی ہو کہ اللہ نے دی فضیلت ہے ایک دوسرے کے اوپر، وہ اللہ کا نظام ہے. دوسرا یہ کہ تم کو اللہ تعالیٰ مال خرچ کرنے والے بنائے اپنے مردوں کو. مرد مال کماتا ہے اور خرچ کرو عورت کے اوپر، تمہارا کام ہے خرچ کرو. عورت نہیں خرچ کرے گی، تم کرو. تو پھر عورت کو پریشانی نہیں ہے نا. 10 بچیاں پیدا ہونے دو، 50 بچیاں، اس کو کیا کرنا ہے اس باپ کو بیچارے کو؟ اس کے اوپر زور ڈالا ہی نہیں، بوجھ ڈالا ہی نہیں اوپر والے نے، کائنات پیدا کرنے والے. ایک رتی کا بوجھ اس کے اوپر نہیں ڈالے. مرد بچے پیدا ہوئے تب بھی باپ کو کیا کرنا ہے؟ مرد بچے کمائیں گے، خود کمائیں گے، خود اپنا نکاح کریں گے. کسی پر کسی قسم کا پریشر ہی نہیں ہے بھائی، سب فری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ عورتیں زیادہ پیدا ہو جائیں گی، مرد کی پیداوار کم ہو جائے گی زمین کی پشت پہ. تم کو کیا کرنا ہے؟ 2-2 3-3 4-4 تک کی اجازت دے دی، نکاح کرو، ان کے سپورٹو بنو، ان کے عورتوں کے، کماؤ، خرچ کرو. عورتوں کو ضرورت ہی نہیں ہے باہر نکل کے پریشان ہونے کی، اپنی عصمتوں کی نیلامی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. ایک کمپلیٹ سسٹم، بہترین سسٹم پورے مانو جاتی کے لیے بہتر ہو، وہ بنایا گیا. اس کے لیے زور دیا گیا مدنی زندگی میں. اب یہ ہے اللہ کے بنائے ہوئے قوانین، تم کو ماننے پڑیں گے. جب وہ نہیں مانتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، اور سارا جھگڑا اس سسٹم کی وجہ سے ہوتا ہے. سارا جھگڑا کیوں ہوتا ہے جانتے ہیں؟ سسٹم کی وجہ سے. آپ نمازیں پڑھو، کسی کو تکلیف نہیں ہوگی. آپ روزے رکھو، کسی کو تکلیف نہیں ہے. امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں بھی آپ کو افطار پارٹی مل جاتی ہے، نو اینی پرابلم، کوئی پرابلم نہیں آپ کی عبادتوں سے. پرابلم کہاں ہوتی ہے؟ آپ سسٹم کی بات نہیں کر سکتے. آپ اکنامیکل سسٹم کو امپلیمنٹیشن کی بات کریں گے، نہیں، یہ قابل قبول نہیں ہوگا آپ سے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مداخلت مت کرو. آپ کسی لا میں مداخلت مت کرو، کوئی سول لا میں، کوئی کرمنل لا میں، کسی بھی لا میں یا کسی بھی سسٹم میں آپ انٹرفیئر نہیں کرنا. وہ ہم چلائیں گے. دنیا والے یہ چاہتے ہیں. تو سورہ صف جو میں نے ابھی پڑھا نا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. لوگ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں. اللہ چاہتا ہے اپنے اس نور کو کائنات میں روشن کر دے چپے چپے. تو یہ نور توحید جو ہے نا، یہ ایک نظام کے ساتھ ہے پورے جو قائم ہوگا.
توحید کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ کہیں جا کے گھنٹہ نہیں مارتے، کہیں جا کے آپ تبرک نہیں کھاتے، آپ بڑے مواحد بن کے پھر رہے ہیں آپ. نہیں، آپ طاغوت کا انکار کرتے ہیں، آپ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو آپ کو طاغوت اور اللہ کے بیچ کا فرق جاننا پڑے گا. اپنے اللہ کو اپنا معبود مانتے ہو تو اپنے معبود کے اور اس طاغوت کے درمیان کا فرق نمایاں ہے، وہ آپ کو جاننا پڑے گا. اس کے بارے میں آپ کے پاس سینس ہو. کتنی سینسیبلٹی آپ کے پاس؟ بہت ڈیپتھ ہے ان چیزوں میں. میں یہاں بیٹھ کے بولنے کی باتیں تو نہیں ہیں، یہ ان لوگوں کے سمجھنے کی باتیں ہیں جو سارے امت کے رہبر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ٹھیکیدار ہیں، دھرم گرو بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ان کو سمجھنے کی چیزیں ہیں، وہ سمجھیں. اور اس کو باؤ بڈھا نہ بنائے دنیا میں. ایک پرٹیکولر کسی ایک ذات اور دھرم کی پہچان بنا کر کے نہ بیٹھے اس کو، سمجھے؟ اپنے طبقے کی پہچان نہ بنائیں، اپنے گروپ کی، اپنی کمیونٹی کی پہچان نہ بنائیں اس کو. یہ آپ کی کمیونٹی کے لیے نہیں اترا خالی محض، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ ہول ہیومینٹی کے لیے اترا. آپ کا کام، مطلب آپ سے مراد، میں آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں ان لوگوں کی طرف تھوڑا اشارے کر رہا ہوں، اگر ان تک بات پہنچ جائے جو پنڈت ہمارے دھرم گرو بن کے جو بیٹھے نا، مسلمان پنڈت ہمارے ہیں، اپنے آپ کو جو مسلمان بول رہے ہیں، دھرم گرو بول رہے ہیں، ٹھیکیدار بنا رہے ہیں دین کے، جماعتوں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. یہ ذرا ان تک بات پہنچ جائے تو بہت اچھا ہے. ساری انسانیت سے تم کو ہمدردی اور محبت ہو، جیسی محبت رسول اللہ کو تھی انسانوں سے. رسول اللہ کو کسی ایک مخصوص طبقے سے محبت نہیں، پورے ہول ہیومینٹی سے محبت تھی رسول اللہ کو، پوری انسانیت سے. اور ہر ایک کی فکر کرتے تھے کہ کوئی جہنم میں نہ جانے پائے، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، مشرکین ہو، سب کے لیے تڑپ تھی محمد رسول اللہ. اور محمد رسول اللہ چاہتے تھے کہ ہر انسان، آدم کا ہر بیٹا اللہ کا غلام بن جائے، اللہ کی باتیں اس کو سمجھ میں آ جائے، اللہ کا قانون اس کے سمجھ میں آ جائے، اور وہ سب یونائٹڈ ہو جائیں، ایک ہو جائیں، اور زمین کے اوپر اس اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو امپلیمنٹ کر کے سب سکون میں آ جائے، امن میں آ جائے، فساد ختم ہو جائے زمین کی پشت سے، جھگڑے ختم ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ چھوت اچھوت، بھید بھاؤ، اونچ نیچ، یہ سب ختم کر دینا چاہتے تھے محمد رسول اللہ. اجارہ داریوں کی اجارہ داری چلے، سارا سرمایہ چند ہاتھوں میں چلا جائے، پورے دنیا کا سرمایہ دار ایک پرٹیکولر ایک مخصوص طبقہ بن کے بیٹھ جائے پوروں کے اوپر چڑھ کے، اور باقی سب ان کے غلام بن کے رہ جائے. یہ سسٹم اسلام نہیں بتاتا آپ کو، رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا. رسول اللہ نے بتایا کہ نہیں، ہر آدمی کھاتا پیتا رہے، وہ کسی کا محتاج نہ رہے، اس کو ضرورت نہ پڑے کسی کے سامنے ہاتھ پسارنے اور پھیلانے کی. ہر آدمی اپنے لیے کچھ کھا لے اور خوشحال زندگی گزار لے، چاہے وہ غریبی میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ محتاج بن کے ہاتھ پسارنے کی نوبت اس کو نہ آئے. رسول اللہ یہ نظام قائم کرنا چاہتے تھے پورے دنیا میں. مگر آپ سارے لوگوں کو اس وقت جو اجارہ دار لوگ ہیں دنیا کے، جو سرمایہ دار ہے دنیا کے، ان کی چاہت یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سارا کا سارا سرمایہ دارانہ نظام ہمارے قبضے میں رہے اور لوگ ہمارے غلام بن کے رہے. جھگڑا شروع سے یہی. کلیم اللہ نے کیا کیا علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ یہ جو یہود اس وقت جو چال چل رہے ہیں، یہودیوں کا جو اس وقت جو تھنک ٹینک ہے، جو سوچ رہے یہود کہ ہم سارے دنیا کے اوپر راج کریں اور سب کو اپنے غلام بن کے رکھے، تو تم تو فرعونیوں کی چال چل رہے ہو. تم اپنے آپ کو موسیٰ کے ماننے والے کہتے ہو، یہودی ہو، موسیٰ علیہ السلام کے اینٹی جا رہے ہو تم.
موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے تو فرعون سے اسی بات پر جھگڑا کیا نا. وہ فرعون کیا کہتا تھا بنو اسرائیل سے؟ بنی اسرائیل سے فرعون یہی تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں تم سب کا رب، آقا میں ہوں تمہارا، تم غلام ہو میرے. سرمایہ دارانہ نظام، وہ چاہتا تھا کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں رہے. کلیم اللہ نے تو وہی فائٹ کی نا، فریڈم فائٹنگ، آزادی کی لڑائی تھی ایکچولی وہ، کہ فرعون کے اس بربریت سے بنو اسرائیل کو آزاد کرانا تھا. کلیم اللہ علیہ السلام نے کرایا. انبیاء یہی تو کام کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے کہ تم رب نہیں بن سکتے ہو، مخلوق پر راج پاٹ نہ کرے، میں پیدا کرنے والا ہوں، میں حکام دوں گا اور وہ سب کے لیے ایکول ہوں گے. میں جو حکام دوں گا وہ سب کے لیے ایکول ہوں گے، اس میں سب کے لیے امن ہوگا اور چین ہوگا اور سکون ہوگا. تو انبیاء کو یہی دے کر تو بھیجا جاتا تھا. کلیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کے آئے وہی تو محمد رسول اللہ لے کے آئے. اس وقت کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، محمد رسول اللہ نے کمپلیٹ کر دیا. اتنی بات ہے. میں اس کی تو کئی مرتبہ وضاحت کر چکا ہوں آپ کو. دین محمد میں تمام آسمانی کتابیں جو آئی تھی وہ اسی مقصد کے لیے نازل ہوئی تھی کہ انسانوں کے لیے ایکوالٹی ہو، سب اللہ کے بندے بن جائے، توحید ہو، توحید کا ایک نظام ہو. اور اس کو کمپلیٹ کس نے کیا؟ محمد رسول اللہ نے کیا. الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی، یہ وہی ہے. تو کچھ دوسری چیز، ایک نئی چیز، ایک انوکھی چیز لے کے محمد رسول اللہ نہیں آئے صاحب. آدم سے لے کر کے عیسیٰ بن مریم تک جتنے نبیوں نے جو پیش کیا تھا اسی کو کمپلیشن کے لیے محمد رسول اللہ کو بھیجا گیا تھا، اور کچھ بات نہیں تھی. وہ رسول اللہ نے کر دیا. لیکن اب یہ جو لوگ ہیں جو فرعون کے نظریے پر ہیں، انا ربکم الاعلی کا جو دعویٰ کرتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ سارے دنیا میں راج پاٹ ہمارے چلے، حکمرانی ہماری چلے، ان کو کبھی یہ برداشت نہیں تھا کہ ہمارے سامنے جھکنے کے بجائے لوگ خود مختار اور آزاد رہیں، لوگ انڈیپینڈنٹ رہیں. یہ کبھی پسند نہیں کرتے تھے لوگ. ہندوستان پر، ہمارے بھارت پر برٹش امپائر نے کیا کیا تھا؟ کیا کر رہے تھے وہ؟ کیا چاہتے تھے وہ؟ یہی چاہتے تھے کہ ڈومینیشن ہمارا رہے، ہم ڈومینیٹ رہیں اور یہ سب ہمارے غلام بن کر کے رہیں، سرمایہ دارانہ نظام پورا ہمارے قبضے میں رہے اور یہ ہماری غلامی کرتے رہے. تو ہمارے پرکھوں نے فریڈم فائٹنگ جو کی وہ کس لیے کی؟ اس میں صرف مسلمس ہی نہیں تھے نا، اس میں تو سبھی تھے. یہاں تک کہ جو مہاتما گاندھی کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہو کر کے کام کر رہے تھے، وہ نظریہ تو وہی تھا ان کا جو محمد رسول اللہ کا، سیدنا عمر کا ہے، سیدنا ابوبکر کا ہے، سیدنا عثمان کا ہے. وہی تو نظریہ ہے گاندھی جو پیش کر رہے تھے اس وقت. اور گاندھی تو باضابطہ بول بھی رہے تھے، معلوم ہے آپ کو. لوگوں تم کو عمر کے دور کا مطالعہ کرنا چاہیے، گاندھی بول رہے تھے، تم کو کرنا چاہیے. حالانکہ وہ ایڈمنسٹریشن کو بخوب جانتے تھے گاندھی. اور لا کو بہت خوب جانتے تھے کیونکہ وہ تو خود لائر تھے. لندن سے پڑھ کے آئے تھے، وہ بیرسٹر تھے، بیرسٹر. جیسے ہمارے صاحب ہیں نا بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، لندن سے جو پڑھ کے آئے. گاندھی بھی وہی پڑھ کے آئے تھے، بیرسٹر کی ڈگری لے کے. تو وہ لا کو بھی جانتے تھے، قانون کو بھی جانتے تھے. تو یہ لوگ ابھی تو وہی چاہ رہے تھے جو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فریڈم فائٹنگ کی ہے فرعون کے خلاف، جو محمد رسول اللہ نے اللہ کے بندے بنایا، بندوں کی بندگی سے نکال کے، غلاموں کو آزاد کروا کے، ترغیب دے کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو یہ لوگ چاہتے تھے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ کے اس توحید کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں. واللہ متم نورہ، اور اللہ چاہتا ہے کہ اپنے نور کو روشن کر دے. ولو کرہ الکافرون، اللہ کے نافرمانوں کو اگرچہ کہ برا لگتا ہو، اللہ کر کے رہے گا. اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اس اللہ نے اپنے نبی محمد کو بھیجا ہی اس لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ تمام ادیان باطلہ پر اس دین حق کو غالب کر دے. تمام ادیان باطلہ پر اس دین حق کو غالب کرنے کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا.
تو 13 سال مکے کے اور 10 سال مدینے کے 23 سال میں محمد رسول اللہ نے نافذ کر دیا. اب آپ کو ایک جماعت بن کے مکے والے نہیں بننا ہے, ایک جماعت بن کے مدینے والے نہیں بننا ہے. ہم تونتا بونتی پکڑ کے مکے والے ہیں, صرف 40 دن 4 مہینے لگائیں گے, مکے کا کام کریں گے, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم مدینے والے ہیں تو ہم جو ہے قانون نافذ کریں گے اللہ کا, اور لڑ رہے ہیں آپس میں. مکے والے مدینے والوں کو مار رہے ہیں, مدینے والے مکے والوں کو مار رہے ہیں. واہ رے واہ, تمہاری سوچ, تمہارا دینداری کا معاملہ. تھنک ٹینک بتا رہا ہوں میں ان کا کیا ہو چکا ہے. نہیں, غلط. آپ ہول پورے دین کو سمجھو. اور اپنے ذات پر نافذ کرو, اپنے گھروں پر نافذ کرو, اپنے معاشرے پر نافذ کرو. خود تو کر سکتے ہو نا. بیٹا خود کی دکان لگانا ہے تو بینک سے لون لے کے دکان لگائے گا, خود کی فیکٹری لگانا ہے تو بینک سے لون لے کے فیکٹری لگائے گا, خود کے لیے بلڈنگ بنانا ہے تو بینک سے لون لے کے بلڈنگ بنائے گا, اور باتیں بڑی بڑی ہاں کرائے دین کی. زندگی بھر بینک کے اندر نوکری کر کے ناظمہ بنے ہوئی ہے کوئی میڈم, کس کی زندگی بھر بینک میں نوکری کرنے والا ذمہ دار بنا ہوا ہے, کارکن بنے ہوئے ہیں, دین الہیہ کو نافذ کرنے والی جماعت میں. ارے واہ رے واہ, تمہارے تماشے کیسے ہوگا بھائی؟ آپ کو اوائڈ کرنا پڑے گا زندگی میں, یہ سب لانا پڑے گا اپنے. اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا ان سے آپ کو کسی قیمت پہ بچنا ہے. اسی کو تو رسول اللہ نافذ کر کے گئے نا اس دنیا سے, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, یہی تو ہے وہ, تاکہ وہ غالب کر دے. اور غالب کر دیا نا محمد رسول اللہ نے, آپ کو تھوڑے کرنا ہے وہ کام, آپ کو تو نہیں کرنا ہے ابھی سے, آپ کر بھی نہیں سکتے, آپ کی اوقات بھی نہیں ہے. آپ کیا اللہ کے دین کو نافذ کریں گے؟ آپ کیا اللہ کی حکومت قائم کریں گے؟ آپ کی اوقات ہے اللہ کی حکومت کو قائم کرنے کی؟ اللہ کی حکومت تھی, ہے, رہے گی. اور اس کے لیے اللہ نے اٹھایا محمد رسول اللہ کو اس کام کے کمپلیشن کے لیے, اور محمد رسول اللہ کمپلیشن کر دیے. وہ محمد رسول اللہ کا مقام و مرتبہ ہے, تمہاری اوقات تھوڑا ہی ہے. میرا اور آپ کا اور ہم سب کا کام یہ ہے کہ ہم خادم بن کر کے اسی دین کی خدمت کریں جو محمد رسول اللہ نے غالب کر دیا, جس کو امپلیمنٹ کر دیا, جس کو صدیق اکبر نے وہی کیا, عمر فاروق نے وہی کیا, عثمان غنی نے وہی کیا, علی کرم اللہ وجہ نے وہی کیا. اسی محمد رسول اللہ کے دین کو سینچیں آگے. آپ خود عمل نہیں کر کے ایک نیا معاشرہ کہاں کھڑے کریں گے صاحب؟ ہاں, آپ تو خود لڑتے بیٹھے ہوئے. ایک ہے آپ کے پاس مسواک کے لیے الگ جیب سے لاتا ہے, ایک ایسا طبقہ آپ کا جو مسواک کا بھی جیب الگ سے سلاتا ہے, اس کو یہ دکھانا ہے کہ سنت کی اہمیت اتنی ہے. اور ایک ایسا ہے مسواک تو مسواک داڑھی میں منڈا لے کے پھرتا ہے, وہ بولتا ہے کہ داڑھی کی بھی ضرورت نہیں ہے. جی, ٹخنوں کے نیچے لباس, داڑھی کٹے, ٹیپ ٹاپ میں جو ہے پھر رہے ہیں, سوٹ بوٹ میں پھر رہے ہیں. حضرت اللہ کا دین نافذ کر دیں گے, خود کی ذات پر اللہ کا دین نافذ کرنے کی فکر نہیں ہے, سارے زمین پر نافذ کر دیں گے. تو یہ جو امت کا اس وقت حال ہے یہ بہت ڈراؤنا ہے, عجیب گمراہی کا حال ہے. اللہ نے جو بات فرمایا سورہ صف کے اندر, یہ بات بتانے کے بعد ایک طبقہ اللہ کے دین کو مٹا دینا چاہتا ہے. آپ صرف کھڑے رہیے اپنے نفس کے خاطر, اپنے گھر کے خاطر, اپنے معاشرے کے خاطر کھڑے رہیے. اتنا بڑا کام آپ نہیں کر سکتے, آپ کی میری اوقات نہیں ہے.
1400 سال ہو گئے محمد رسول اللہ کو جا کے اس دنیا سے. اب وہ ہوگا ایک امام جس کا آنا تقدیر میں طے ہے, اللہ کے رسول اس کی پیشن گوئی کر چکے ہیں. وہ رسول اللہ کے ہی خاندان سے آئے گا, رسول اللہ کی کنیت پر کنیت, نام پر نام لے کر کے آئے گا. وہ زمین کو امن سے بھرے گا جیسے کہ وہ انتشار سے بھر چکی ہوگی. وہ تقدیر میں ہے, آپ نہیں کر سکتے. پیشن گوئیاں جو محمد رسول اللہ نے فرمائی اس کے پورے ہونے کا وقت ہے اور وہ پوری ہو کر رہے گی. اور وہ پیشن گوئیاں رسول اللہ نے جو کی وہ تقدیر میں لکھی ہوئی پیشن گوئیاں ہیں, وہ لوح محفوظ میں درج پیشن گوئیاں ہیں. وہ ہونا اٹل ہے, اس کو آپ میں نہیں بدل سکتے. یاد رکھو, اب جو میں آپ کو آیتیں سنا رہا ہوں ان کو سمجھو. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اس کو اب سمجھو. ایمان والو, کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, ایمان والو کیا میں تم کو وہ تجارت نہ بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے محفوظ رکھے. اللہ پر ایمان لاؤ, محمد رسول اللہ پر ایمان لاؤ, اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو اپنے جانوں اور اپنی مالوں سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سمجھو. تؤمنون باللہ, ایک چیز اللہ پر ایمان لاؤ, اور خطاب ہے ایمان والوں سے ہی, کسی اور سے نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے خطاب کر رہے ہیں, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اور حکم کیا دے رہے ہیں ان کو؟ تؤمنون باللہ ورسولہ, اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ تم اصل میں ایمان کے ان تقاضوں تک ہی نہیں پہنچتے ہو. اللہ پر جو ایمان کا تم سے مطالبہ ہے وہ تم میں وہ ایمان ہی نہیں پایا جاتا ہے. تم کیا کرو گے؟ دعویٰ ہے تمہارا ایمان والے ہونے کا, اس لیے اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو کہہ رہے ہو کہ ایمان لائے ہو, هل ادلکم علی تجارۃ, کیا میں تم کو وہ تجارت نہ بتاؤں تنجیکم من عذاب الیم, جو تم کو عذاب علیم سے بچانے والا سودا تمہارا. تو وہ سودا کیا ہے؟ تؤمنون باللہ, اللہ پر ایمان لاؤ. تمہارا ایمان اللہ پر وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے. جی آگ میں اٹھا کر کے ڈال دے رہے, اور ایسی آگ پرندہ جائے تو جھلس کے گر جائے, اور اس وقت جبریل امین سے جو کہہ دے کہ ہمیں تمہاری حاجت نہیں, مدد کی, ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے, وہ ایمان پیدا کر رہے ہو. جی ہے وہ ایمان تم میں؟ 2 کوڑی کا ایمان لے کے ناچ رہے ہو تم, اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے. پہلے جہاد کا مطلب ہی نہیں جانتے. جہاد کا جیم نہیں جانتے, اور لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. اور ہمارے دوسرے بھائی بھی جو ہے جہاد 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 کا پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں. ارے بابا کہاں کا جہاد و ہاتھ لے کے بیٹھے, یہ مسلمانوں سے تم توقع لے کے بیٹھے. کوئی بول رہا نہیں یہ لو جہاد کر رہا ہوں, وہ فلانا جہاد کر رہا ہے, جو چلانا جہاد کر رہا. ارے بھیا بس کرو یار, یہ امت کو کہاں کا جہاد و ہاتھ بات کر رہے ہیں تم. کوئی مجاہد نہیں ہے اس وقت, کوئی جہاد نہیں کر رہا ہے. آپ خامخواہ پریشان ہو رہے ہیں ہمارے ملک کے بھائی, اور کرنا بھی نہیں ہے ہم لوگوں کو. ابھی کچھ کرنا بھی نہیں ہے, کیوں کریں گے بھائی؟ ابھی تو ہم آپ کے ساتھ خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں. خوش آپ بھی رہیے, ہم بھی ہیں. وقت آنے والا ہے, خود بخود وقت کر دے گا کام.
ہم نہیں کریں گے. وقت ہی کام کرے گا. امام مہدی آئے گا, عیسیٰ اتریں گے آسمان سے. آپ خام مخام پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر یہ 2 کوڑی کے لوگوں سے آپ کیا امید رکھے بیٹے اسلام کو جانتے ہیں, ان کو کیا بتا رہے ہیں آپ؟ نہ آپ جانتے ہیں نہ یہ جانتے ہیں. جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں ہمارے بھائی لوگ جہاد کے بارے میں, وہ جہاد کو جانتے ہیں نہیں, جہاد کی چیز کا نام ہے غیر ضروری ہے پروپیگنڈا. اور یہ جو نام نہاد کے مسلمان ہیں, ان کو تو مسلمان ہونے کا معاملہ معنی نہیں معلوم ہے ان لوگوں کو. مسلمان کس کو بولتے ہیں ان کو نہیں معلوم ہے, جو مسلمان اپنے آپ کو بول رہے ہیں. جو کروڑوں میں ہے نا اس وقت زمین کی پشت پر جو اپنے آپ کو مسلم امت بول رہے ہیں, ارے ان کو نہیں معلوم ہے مسلم امت کس کو بولتے ہیں, کچھ نہیں معلوم ان کو. کچھ لوگ جو ان کے بارے میں بول رہے ہیں نا, پنچر والے, ریڑھی والے, ارے یہی ہے پھر یہ لوگ, سمجھو آپ جو نام بھی دے رہے ہیں, پنچر والے, بیچارے, ریڑھی والے, ارے یہی ہے یہ لوگ. ان کو کیا معلوم اسلام کیا ہے, کتنا خوب ترین ہے وہ دین. اور وہ پرٹیکولر کسی ایک کے لیے نہیں ہے ہمارے بھائیوں, وہ تمہارے لیے بھی ہے. وہ ہول ہیومینٹی کے لیے ہے. اس میں صرف سلامتی ہے, اس میں صرف پیس ہے, اس میں جھگڑا نہیں ہے, اس میں فساد نہیں ہے, اس میں دورنگی نہیں ہے, دھوکہ نہیں ہے, جھوٹ نہیں ہے, فریب نہیں ہے, انسان دشمنی نہیں ہے. اس میں صرف انسان دوستی ہے. جو دین اصل محمد نے پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ دین اتنا پیارا دین ہے اسلام, جس میں پورے انسانوں کے لیے صرف بھائی چارہ ہے, صرف محبت ہے, صرف خیر خوبی ہے, صرف خیر خواہی ہے ایک دوسرے کی. بہت بہترین دین ہے. ہم تو دعوت یہ دیتے ہیں ہر ایک کو کہ اس کے ڈیپتھ میں جا کے اس کو سرچ کرو, پروپیگنڈے میں مت آؤ, اس کے ڈیپتھ میں گھس جاؤ, پھر دیکھو اسلام کے بارے میں سرچ کر کے. آپ ایگزسٹنگ جو اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں مسلمان, اب ان کو مت دیکھو. ہماری دعوت ہے ہمارے غیر مسلم بھائیوں سے, ایگزسٹنگ جو اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے کروڑوں میں, آپ مت دیکھو ان کو, یہ ہے ہی نہیں مسلمان, جانتے ہی نہیں کیا ہے. آپ دیکھو محمد رسول اللہ کو, پورا سرچ کرو محمد رسول اللہ کی لائف کو. آپ سرچ کرو صحابہ کرام کو, ابو بکر کو سرچ کرو, عمر کو سرچ کرو, عثمان کو سرچ کرو, علی کو سرچ کرو, ان کے لائف اسٹائل کو سرچ کرو, ان کے تھنک ٹینکس کو, ان کے نظریات کو سرچ کرو. آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسے انسانوں کے خیر خواہ اور انسان دوست لوگ ہو سکتے ہیں کیا. یہ نام نہاد کے لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس وقت آپ کو معلوم پڑے گا, ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی, جب وہ ڈیپتھ میں جا کے سرچ کریں گے تب ان کو پتا چلے گا کہ وہ کون لوگ ہیں جو سارے سنسار کے لوگوں پر اپنے پنجے گاڑ دینا چاہتے ہیں. وہ انسانوں کی بھلائی نہیں دیکھنا چاہتے, وہ لوگ ان کو صرف غلام دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے, کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے مٹا دیں, اور اللہ چاہتا ہے کہ اپنا نور روشن کرے. محمد رسول اللہ کے ذریعے سے اللہ نے غالب کر دیا ہے خیر خوبی والے, اس امن والے, سلامتی والے اس طریقے کو. اس کے بعد ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے تم ایمان والے ہونے کا محض دعویٰ مت کرو, محض دعویٰ نہیں چلے گا تمہارا. حقیقی اللہ پر ایمان لاؤ تو سچا ایمان لاؤ, اللہ کے خاطر جینا سیکھو. اللہ کے خاطر جینا کیا ہوتا ہے وہ سیکھو. اللہ کے خاطر جینا بہت بڑی چیز ہے صاحب. اللہ کسی دھرم کا معبود نہیں ہے, اللہ کسی ایک ذات کا, کسی ایک دھرم کا, کسی ایک پرٹیکولر گروپ کا معبود نہیں ہے, خدا نہیں ہے, وہ سنسار کا معبود ہے. آپ یہ مت سمجھیے کہ اس کو مسلمان اللہ بول رہے ہیں تو اللہ مسلمانوں کا خدا ہے, نہیں. اللہ تو عربی میں اس کا انٹروڈکشن ہے, اس کا نام ہے, اس کا پروننسیشن ہے اللہ. وہ سنسار کا پرماتما اللہ ہے. آپ اس کو پرماتما بول رہے ہو, آپ ایشور بول رہے ہو, آپ کچھ بھی پربھو بول کے پکار رہے ہو, آپ کچھ بھی بول کے پکار رہے ہو,
وہ ایک ہی طاقت ہے جس نے سارے سنسار کو رچا ہے اور وہ سارے سنسار کا ودھاتا ہے. اس کے لیے جینا بہت بڑی بات ہے, اس کی رضا کے لیے. وہ کہاں سے پیدا کریں گے؟ کتنے لوگ ہوں گے وہ جو چیز اپنے اندر پیدا کریں گے؟ بتائیے جی. اس میں اہنکار نہیں ہوگا, اس میں خود غرضی نہیں ہوگی, اس میں لالچ نہیں ہوگی. جو صرف اس کا بھکت ہوگا اس پرماتما کا, وہ اہنکاری نہیں ہوگا, وہ خود غرض نہیں ہوگا, وہ لالچی نہیں ہوگا, وہ کسی موہ میں نہیں مر رہا ہوگا سوائے ایک موہ کے, اللہ کے سوا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ کسی کا حق نہیں مارے گا, وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا, کسی کو دھوکہ نہیں دے گا, وہ فریب نہیں دے گا, وہ چالیں نہیں چلے گا, مکاریاں نہیں کرے گا جی, وہ سازشیں نہیں رچے گا. وہ بہت سادے لوگ ہوں گے, بہت سیدھے لوگ ہوں گے, وہ ہر ایک کے ساتھ پریم کی سدبھاونا میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. وہ اس اپنے پیدا کرنے والے کے خاطر کسی بھوکے کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے, اس کو کھلا دیں گے, خود نہیں کھائیں گے. وہ اس اپنے پیدا کرنے والے کی موہ میں پیاسے کو پیاسا نہیں دیکھ سکتے, وہ خود نہیں پی کے پلا دیں گے, وہ خود نہیں پہن کے پہنا دیں گے. وہ آپ کہاں دیکھو گے زمین کی پشت پر؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نام نہاد کے کروڑوں مسلمان کو آپ مت سمجھو کہ یہ مسلمان ایک اسلام پر چل رہے ہیں. نہیں, اسلام پر چل رہے ہیں, ان کو معلوم ہی نہیں اسلام کیا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں اسلام کیا چیز ہے. تجاہدون فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہے پھر جانتے ہیں؟ ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسول محمد پر, اور جہاد کرو کا مطلب کیا ہے؟ جہاد کرو کا مطلب یہی ہے, خود کو بھوکے رہ جانا پڑے تو بھوکے رہو, یہ جد و جہد ہے. جہاد جہد سے ہے, کوشش سے ہے. وہ کیا کوشش؟ کہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو, اللہ جو چاہتا ہے, اللہ کی چاہت کو عام کرنے کی کوشش. سمجھ رہے میری بات؟ بہت ایزی کر کے بتا رہا ہوں میں آپ کو, سہل کر کے, ایک دم ایزی کر کے بتا رہا ہوں. جہاد کا اصل بیسیکلی میننگ کیا ہے؟ جہاد کا بیسیکلی میننگ یہ ہے, اس پرماتما نے جس مقصد کے لیے سوالات نبیوں کو, پروکتاؤں کو بھیجا, وہ جو پریم کی سدبھاوناؤں کو عام کر دینا چاہتا تھا, وہ ایشور, وہ اللہ جو سارے ہیومینٹی کو, ساری مانو جاتی کو ایک کر دینا چاہتا تھا, جو صرف خیر خواہی کے جذبوں سے بھر دینا چاہتا تھا, وہ اس کی چاہت کو پھیلانے کے لیے جہاد کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. اس کو کہا جہاد یہ ہے, فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ ہے. اس کے لیے اپنی جان بھی دے دینا پڑے تو دے دو, اپنا مال بھی لگا دو, جان بھی لگا دو, یہ مطلب ہے اس کا. بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. سمجھ میں آ رہا ہے اس کا میننگ آپ کو؟ اس خیر کو عام کرنے کے لیے, جو خیر وہ اوپر والا, وہ پرماتما مانو جاتی کے لیے چاہتا تھا, وہ خیر جو تم سمجھ گئے ہو, اگر تم سمجھ گئے اس خیر کو, اس کی مرضی کو سمجھ گئے ہو, تو اب اس کی چاہت کو, اس کے چاہت انوسار خود بھی جیو, اور اس کے چاہت انوسار لوگوں کو جینے کا سندیش دو. اس کے لیے جد و جہد کرو, تگو دوڑ کرو, اپنے مال بھی لگاؤ, اپنی جان بھی لگاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تلوار لے کے جا کے لوگوں کی گردنیں کاٹو, نہیں. تلواریں لے کے لوگوں کی گردنیں کاٹتے پھرو کا مطلب نہیں ہے. وہ صرف ڈیفنس میں تھا. لوگ جو غلبہ اپنا چاہتے ہیں, ایشور کے غلبے پر اپنا غلبہ چاہتے ہیں, جو لوگ ڈومینیشن اپنا چاہتے ہیں, وہ جو ایشور کے بتائے ہوئے خیر کو نہیں پھیلنے دینا چاہتے ہیں, وہ طاقتیں جو شر کی طاقتیں ہیں, وہ جب تمہارے خلاف ہتھیاریں اٹھائیں گی تو تم گردن دے کے کٹنا نہیں ہے تم کو, اس وقت تم کو شستر اٹھانا ہے, اس وقت تم کو شستر اٹھانا ہے. جب غلط طاقتیں تمہارے اوپر اس
ایشور کے بنائے ہوئے خیر خواہی کے نظام کو مٹا دینے کے لیے اگر وہ چڑھائیں تو ان کے خلاف شستر اٹھانا وہ آخری صورت ہے. یہ معلوم ہی نہیں لوگوں کو کیا پھیلا رہے ہیں. تو یہ قرآن کہتا ہے. سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان. اپنا جائزہ لو کہ اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان کے ہم تقاضے پورے کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں؟ اللہ کہتا کچھ ہے، آپ کرتے کچھ ہیں. آپ کا ایمان کا معاملہ تو یہ ہے کہ ایک تاگے کی ڈوری بن لیے، ایک کپڑے کی چندی بن لیے، آپ کی حفاظت کر رہی ہے وہ چندی، امام ضامن ہو گیا آپ کا. جادوگروں کے پاس آپ کی قطاریں کھڑی ہوئی ہے اور آپ کا یہ ایمان ہے اللہ پر، آپ ایمان لائے اللہ پر. غیر اللہ کے آستانے پر ذبیحے آپ کے پیش ہو رہے ہیں، آپ اللہ پر ایمان لائے ہوئے. آپ کا رسول پر ایمان ہے، واہ کمال ہے آپ کے رسول پر ایمان کی. وہ امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی ان سے بڑا امام نہیں ہے، لیکن آپ کا ہر گھر گھر ایک امام ہے اور آپ رسول اللہ پر ایمان لائیں. کمال کا ایمان لائیں آپ رسول اللہ پر. جی تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ کو سمجھنا ہے. پہلے خود کا جائزہ لو، خود کتنے مومن ہیں. مومن وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے قرآن مقدس سورہ آل عمران میں غالباً 135 آیت کریمہ. ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کوئی فحش، کچھ برائی، ناپسندیدہ حرکت وہ کر دیتے ہیں، ہو جاتا ہے اگر ان سے، تو پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ کے حضور میں آہوزاریاں کر کے گڑگڑاتے ہیں اور خوب استغفار کرتے ہوئے گزارتے ہیں. آپ کو احساس ہوتا ہے گناہوں کے بعد؟ آپ گناہوں پر نادم ہوتے ہیں، ندامت کے آنسو بہاتے ہیں اللہ کے حضور میں، ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے آپ کو، غلطی ہو گئی میرے سے. جی کہاں ایمان والے ہیں پھر؟ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جس کے بارے میں اللہ فرما رہے سورہ انفال میں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا ذکر ان کے سامنے آ جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، تھرا جاتے ہیں. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب اللہ کی آیات پڑھی جائے ان کے اوپر تو ان کا ایمان ٹھاٹے مارتا ہے، جوش مارتا ہے، بڑھ جاتا ہے ان کا ایمان. وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کا توکل صرف رب پر ہے، کسی اور پر نہیں ہوتا. یہاں ہر ایک کی چاپلوسی کرنے والے، جی حضوری کرنے والے مومن کیسے ہو گئے؟ دولت مندوں کی چاپلوسی، شہرت والوں کی چاپلوسی، اقتدار والوں کی چاپلوسی، لوگوں کی جی حضوری، اور آپ توکل کرنے والے ہو گئے اللہ کے اوپر. وعلی ربہم یتوکلون، کہاں آپ متوکلین میں گئے؟ وہ تو وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، نعم المولا و نعم النصیر. اللہ خود کہتا ہے ایمان والوں کو واعتصموا باللہ هو نعم المولا و نعم النصیر. اللہ کو تھام لو اگر ایمان والے ہو، اللہ ہی کو پکڑ لو، وہ سب سے بہترین مولا ہے، تمہارا سرپرست ہے، اور سب سے بہترین مدد کرنے والا وہی ہے. پکڑ لو اس اللہ کو. مگر آپ تو ادھر ادھر بھاگتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں، ان کا دامن پکڑو جنت میں چلے جائیں گے، ان کا دامن پکڑ لو نکل جائیں گے. اور تم کہاں نکل جائیں گے تمہارا خود ٹھکانہ نہیں ہے. کس کا دامن پکڑ کے کہاں جاؤ گے کس کو پتا ہے. اور اللہ کہہ رہا واعتصموا باللہ، اللہ کو پکڑو. سورہ حج میں اخیر میں واعتصموا باللہ هو نعم المولا و نعم النصیر کے ساتھ آیا ہے.
ہوا مولاکم کہاں اس میں؟ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ هُوَ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ. تمہارا مولا اللہ ہے، وہ بہت بہترین مولا، بہترین مدد کرنے والا ہے تمہارا. تم کہاں جا رہے ہو؟ تو یہ سب چیزیں آپ دیکھ لو، ہم کہاں ہیں، کہاں ہیں ہم لوگ؟ اس اللہ کے خاطر سلوک کرنا ہے، لوگوں کے خطاؤں کو درگزر کرنا، اس کے خاطر آپ نے سیکھا. ایمان کی بات کر رہے ہیں نا، ایمان والے، تو اس کے خاطر لوگوں کو معاف کرنا سیکھے. خود چاہتے کہ ہمیں بخشا جاؤں اور آپ کسی کو نہیں معاف کریں گے. کمال کا ایمان ہے آپ کا. تو ایمان کے تقاضے پہلے پورے کرنے والے بن جاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے کام، اپنی ایکٹیویٹی کو لگاؤ. خیر خواہی کو عام کرنے کے لیے انسان دوست بنو، انسانوں سے محبت کرو، انسانوں کو گلے لگاؤ، انسانوں کو اللہ کا دین، اللہ کا جو اسلام دین ہے سلامتی والا، وہ سلامتیاں بتاؤ ان کو کس قدر بہترین سلامتی ہے اس کے دین میں. ہر ایک کو بتاؤ، کیا سکھ، کیا ہندو، کیا عیسائی، کیا یہودی، سب کو بتاؤ. سب سے محبت کرو، ہر ایک سے محبت کرو. یہ ہے وہ دین جو محمد رسول اللہ لے کے آئے تھے، دین محمد. اس کو غالب کیا محمد رسول اللہ نے. اللہ سے دعا ہے کہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک ہم کو اس دنیا میں رکھے، اصل ایمان پر زندہ رکھے، مسلمان بنا کے زندہ رکھے، اور سب کا خیر خواہ، انسان دوست بنا، انسانوں کا ہمدرد بنا، انسانوں کو فائدہ پہنچانے والے خیر بنا کر کے زندہ رکھ. اے اللہ، وفات ہو تو سلامتی کے ساتھ ہم اس دنیا سے رخصت ہوں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام